الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال عليه الصلاة والسلام وما جنتك ونارك او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بڑا بانصیب ہے جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا اس نے سلوک کا اور جنت میں اپنا گھر بنایا، پھیرا جس نے اطاعت والدین سے رکے سرورد ہر جستجو میں میں نے اس کو ناکامی پایا۔ اگرچہ اس وقت میرا بولنا مناسب نہ تھا، لیکن آپ حضرات کی محبت سے بڑوں کے حکم نے مجھے یہاں لا کھڑا کر دیا کہ چند منٹ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے باتیں کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے مجھے ٹھیک ٹھیک کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب کبریاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ترجمہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی محنتوں، مشقتوں، نیک مشوروں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، ہاں وہ لوگ والدین کی شکل میں ہو یا وہ لوگ اساتذہ اکرام بزرگان دین کی شکل میں رہنما ہوئے ہو یا موجود ہو، سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس وقت معاشرہ جن خرابی اور برائیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص ان کے مذمت پراگندہ اثرات سے دوچار ہے۔ بزرگوں کے حالات پڑھ کر اور ان کے خوبیوں کو یاد کر کر لوگ آج خون کے آنسو بہا رہے ہیں، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی یہ بیرا روی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو لانے کے لیے معاشرے کا اپنا ہاتھ بھی ہے۔ اگرچہ آج کا مسلمان اپنی اولاد کو اس تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرتا ہے جیسے ہمارے بزرگوں نے اپنی اولاد کا آراستہ کیا تھا، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں وہ بیماریاں جڑ نہ پکڑتی، والدین کے گریبان پر ہاتھ نہ ڈالتے اور معصوموں کو ظلم کا نشانہ نہ بناتے۔ آج بھی ہمارے تمام بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے بشرطے ان مریضوں کو قرآن و سنت کی دارالشفا کی طرف لایا جائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے نوجوان فرزندوں کی ایک بیماری کا علاج بتایا اور ایسا کامیاب نسخہ بیان کیا کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے۔ وہ نسخہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ترجمہ، اگر تیری موجودگی میں دو ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے پہ پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر نہ بولنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ آگے والی آیت کے اندر بھی والدین کی خدمت اور ان کے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جواب تفسیر کبیر میں یہ سوال اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اکثر مقامات پر اولاً اللہ کی توحید کا بیان، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر خود امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت سے معاملات کو جو کہ اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کے ان بندوں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اول ایک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو وجود مؤثر حقیقی، والدین مؤثر ظاہری ہے۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ جو نام وہ احسان اپنے بندوں پر کرتا ہے اس کا وہ نہیں چاہتا کہ تقریباً یہی حال والدین کا بھی ہے، وہ اپنے اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، ان میں بھی بے عرض ہوتے ہیں۔ ایک کہ ربی کریم اپنے بندوں کو اطاعت و عبادت کے خوب پلے پلے کا موقع دیتا ہے اور ان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور اعمال فانیہ کو اعمال باقیہ بنا دیتا ہے اور قلیل کو کثیر بنا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے
फरमाते मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। तर्जुमा, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते इस दाने जैसे जैसे 7 बालें निकलने और हर बाल में 100 दाने हो। इस तरह औलाद अपने वालिदैन के माल में नफा बख्श तसर्रुफ करते हैं, मेरे दिल पर शदीद तकाज़ा है, उसलिए कि क्या देता हूँ उसके दिल की उससे गुजारिश है कि उसके दिल की तकदीर पर लिख लेना। एक आज़मूदा और अटल हकीकत है, मैंने कभी उसके खिलाफ होते हुए नहीं देखा। और वही एक अल्लाह ताला हलीम व बर्दबार है, जल्दी पकड़ नहीं करता, बहुत सारे गुनाह तो माफ कर देता है और बहुत सारे गुनाहों की सजा आलम आखिरत के लिए मौकूफ कर देता है। लेकिन वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में भी दी जाती है और आखिरत में भी। मैंने किसी को नहीं देखा कि उसने अपने माँ बाप को सताया और वही दुनिया से आराम के साथ रुखसत हो गए। कब वो इस्तिराब, कब वो बेचैनी, फाका बदहाली, और ये है कि हर तरह के मसाइल झेल कर ही वो दुनिया से जाता है। जरा सोचिए ये क्या अंधेरा है और किस कदर बेवफाई के जवान ज़ोहर व नातवा थे और हमारे वालिदैन ताकतवर तवाला थे। उस वक्त उन्होंने हम पर माल खर्च करने में दरिया नहीं किया। अब जबकि सूरत हाल बरक्स हो गई, वालिदैन अपनी जान खपाते खपाते नातवा हो चुके, औलाद के मोहताज हो चुके। औलाद के लिए कितनी संगदिली, एहसान फरामोशी के बेवफाई की बात होगी। औलाद अपने उन मुखलिस वालिदैन पर माल खर्च करने में तामुल से काम लिया। लोगों, आओ नबी का एक और फरमान सुनते जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, काबिल और है। एक बेटा अपने बाप की खिदमत में आता है, कहता है अब्बा जान ये कुछ गंदम है, ये कुछ जिनास है, ये कुछ चीजें ये महफूज रखे, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, ये मेरी अमानत रखो, 2 साल तक मैं वापस आ जाऊंगा, आज से अमानत ले लूंगा। उसके जाने के बाद बाप बीमार हो गया, कुछ आमदनी खत्म हो गई, कुछ परेशानी आ गए, बेटे का माल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2 साल भी गुजर गए लेकिन माल भी खत्म हो गया, बेटा भी वापस आ गया। बेटा आते ही अपने बाप से कहा कि मेरा माल दो। बाप ने जवाब दिया अब तक तो मैंने तेरी परवरिश की, अब मैं बीमार हो गया, कमाई करने के काबिल न रहा, कुछ हालत ऐसी हो गई मैंने तेरे माल को इस्तेमाल कर लिया। बेटा बाप से झगड़ पकड़ा, बिगड़ गया कि तूने मेरा माल इस्तेमाल किया, मेरा माल अदा कर। बाप ने कहा कि जल्दी ना करो, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कर लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कर लो। बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गया। बाप ने देखा कि बेटा दरबार नबूवत में जा रहा है। आका मस्जिद में, चांद सितारों में, ताबेदारों में, जान निसारों में, महबूब होमदारों में, नबी अपने प्यारों में। सुभान अल्लाह, बेटा आया, बाप मुख्तसर कर रहा, इसको अदावत के अंदाज में ले जा रहा। आका ने मालूम किया कि बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो? लड़के ने जवाब दिया अब मौलाना मैंने अपने अब्बा को कुछ सामान देके गया था, उन्होंने खर्च कर दिया, अब मैं अब्बा से मांगता हूँ तो अब्बा के पास कुछ नहीं रहा। इस हदीस में आता है कि बेटा मुस्तफा के पास गया, बाप खुदा के पास गया। बाप ने मस्जिद में सजदा किया, कहा ऐ रज़्ज़ाक, ऐ खालिक, ये जिंदगी दी थी कि बेटे का मोहताज बना दिया। मौला कोई अल्लाह खजाना तेरे कब्जे में है, मौला कोई ऐसा फैसला कराना कि मेरी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। हजरत जिब्राइल उतरते कहते हैं कि महबूब ख्याल करना कि बाद में मैं आपके पास पहुंचा और बुढ़े बाप के आंसू पहले अर्श पर पहुंच गए थे और अर्श वाले ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरे बंदे को कोई ऐसा फैसला कराना कि मेरे सफेद दाढ़ी वाले बंदे के दिल शकनी ना हो। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा। मुस्तफा हरगिज़ ना गुफ्ते ताना गुफ्ते जिब्राइल हरगिज़ ना गुफ्ते ताना गुफ्ते परवरदिगार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को फरमाया कि जाओ बाप को लेकर आओ। बाप बूढ़ा था, आंखें कमजोर थी,
آنسو جاری ہے، بار بار کہتا ہے اللہ حضور کے دربار میں جا رہا ہوں، ذلیل نہ کرنا۔ دور سے آقا نے بوڑھے کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابا جان رو مت، آج کی سفارش۔ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ابا جان یہ تو بتاؤ، بیٹا تو یہاں آیا تھا تو تم کہاں گئے تھے؟ لڑکے بیٹا تو یہاں آیا تھا تو تم کہاں گئے تھے؟ میں نے سوچا کملی والے تو شفیق ہے، میں نے سوچا کہ شاید فیصلہ بیٹے کے حق میں ہے، نبوت کا فیصلہ تو آخر ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کے دربار میں آیا۔ میں خدا کے دربار میں گیا، میں نے خدا سے کہا اللہ بڑا تو نے بنایا اور محتاج کر دیا، مولا کوئی ایسا فیصلہ کرانا کہ میری پوری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا وَأَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے۔ ایک وہ وقت تھا اولاد اپنے والدین کی خدمت کر کر آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا کرتی تھی۔ آج اولاد والدین کے حقوق کو بھول گئے، ماں کو جھڑک دینا دنیا پوری والدین کے گریبان پر ہاتھ ڈال لینا اولاد کے لیے آسان ہو گیا۔ مسلمانوں یہی سبب ہے تمہاری ہلاکت و بربادی کا اندازہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ شہنشاہ دو جہاں کے تبلیغ و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا۔ حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اویس کو میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا۔ اور حضرت عمر جب حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن پیش کیا اور دعا کے لیے کہا تو حضرت اویس کرنی وہ پیراہن لے کر کچھ فاصلے پر چلے گئے اور بارگاہ ربوبیت میں التجا کی، اے رب دو جہاں کے تخلیق و مکہ سب حضرت محمدیہ کی مغفرت نہ کر دی جائے تب تک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا۔ لیکن ہاں افسوس صد افسوس اولاد جس کو والدین نے ایسا درد جھیل کر جنم دیا تھا، آج اولاد پوری عمر بھی والدین کی خدمت کرے تب بھی ایک درد کا بھی بدل ادا نہ کر سکے۔ اولاد اللہ کے دروازے کے ایک مسلم حقیقت ہے جس کو جو چاہے کہ اس کی تجارت میں نفع ہو، جو چاہے کہ اس کے مکان میں وسعت، دکان میں وسعت ہو، جو چاہے کہ اس کے مکان میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے وہ اپنے والدین کی خدمت کو لازم پکڑ لے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل عرب کے بارے میں پوچھا کہ یہ وہ لوگ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہو گئے تھے اور جہاد میں شریک ہو گئے تھے، جنت کے داخلے سے والدین کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے وہ شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز کعبہ کے اندر بھی والدین کی خدمت رضامندی ضروری ہے ورنہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی اسیاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا پر دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر ہے لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔